برزخی کہ برزخ میں وہ حیات ہے کوئی نہیں، لیکن ان کی زندگی برزخی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے، جی یہی جی ابن کثیر بتا رہے ہیں۔ ٹھیک نہیں، ہو بس گیا۔ اب یہاں کے پہ بارے میں ثابت، آگے ایک کہا نا منٹ کہ ایک منٹ فرعون آصف بھی بھائی، زندہ ہے۔ تو وہ آصف زندہ بھائی نہیں ایک ہے منٹ، کیا؟ اب ایک منٹ اسکانی صاحب، اب یہاں سے ثابت یہ ہوا کہ ہاں وہ یہ تمام اہل سنہ و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ یہ برزخی حیات ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہاں، ہو بس گیا، بات ایسے ہی ختم۔ ہے۔ ہاں، اب برزخی بات تو زندگی، سنیں نا، اب آپ نے کہا یہ مردہ ہے، تو حالانکہ مردہ آپ تو خود پڑھ رہے ہیں کہ یہاں پہ فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو۔ آپ نے کلیم دو کیے، ایک کہ آپ نے کہا کہ میں نے تو مردہ نہیں کہا، جبکہ آپ نے اس دن بھی مردہ کہا۔ اب آپ نے کہا کہ مجھے دکھائیں کہاں پہ مردہ نہ کہو کا حکم ہے، میں نے قرآن سے دکھایا، تفسیر ابن کثیر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہو۔ اب ہم استعانت کا عقیدہ کن سے رکھتے ہیں؟ اولیاء سے بھی، انبیاء سے بھی۔ اب آپ کے نزدیک آپ نے کہا کہ دیکھو کہ جو اولیاء ہیں وہ مردہ، آپ ان سے استعانت کرتے، مدد مانگتے ہیں، آپ نے مردہ کہا، جبکہ آپ کو ہی قرآن نے یہاں پہ آپ کو بتا دیا کہ آپ جھوٹے ہیں، اس بات میں جھوٹے ہیں، اور یہ توہین ہے قرآن کی بھی، اور آپ نے ان کو مردہ کہا۔ اب جب کہ آپ کہتے ہیں کہ برزخ کی حیات ہے، ہم بھی یہی مانتے ہیں، تمام کے تمام یہی مانتے ہیں، تو کیا برزخی اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ برزخی حیات کا عقیدہ ہے، میں دے رہا ہوں امت کو، تو لہٰذا یہ دنیا میں رہ کے مردہ کہتے پھرے، کیوں اللہ نے منع کیا؟ میں نے تو یہ تو بات آپ کو بتا دی پیارے بھائی کہ وہاں پر تانے یہ دیے گئے جو جنگ میں شہید ہوئے کہ اگر ہمارے پاس بیٹھتے تو قتل نہیں ہوتے۔ اللہ نے بتا دیا عقل کے ناخن لے لو، ان کا جگہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم، جس کا تمہیں تصور نہیں۔ دیکھیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ آپ یہ کہتے ہو کہ ان کو مردہ مت کہو، قرآن نے کہہ دیا، اور مجھے آپ یہ بتا رہے ہو کہ تم مردہ کیوں کہتے ہو؟ بھائی یہی بات ابو بکر صدیق نے کی۔ فقال، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے تھے، حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ فقال یا ایھا الناس، کہا اے لوگو، ترکو عمر کو چھوڑ دو، اور کہا آگے فمن کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ یہ دیکھیں، اور پھر انہوں نے یہی آیات تلاوت کی، آگے یہ فرمایا جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تو وفات پا گئے ہیں، لیکن فإن اللہ لا يموت ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا يموت، اللہ زندہ ہے، وہ مرتا نہیں، اللہ ہی ٹھیک ہو نہیں گیا۔ مرتا۔ اچھا، ابھی آپ نے خود ایک ہی منٹ، اپنا رد کر دیا ہے، میری ابھی بات تو آپ نے سن خود لیجیے، رد کر دیا ہے، میری آپ نے بات خود سنیں گے یا اپنی نہیں بات سنیں کا گے؟ رد کر دیا ہے کہ میری تمام بات سنیں امت، گے یا نہیں سنیں گے؟ ایک منٹ دیں مجھے، بھائی جان میری بات نہیں ابھی سنیں آپ گے؟ نے خود اپنی بات کا، جی آپ میری بات بات نہیں مکمل کر سنیں، لیں، بات مکمل کر لیں۔ میری بات نہیں سنیں گے بھائی؟ آپ نے خود رد کر دیا، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، ابو بکر صدیق نے کیا کہا وہ پیش کر رہا ہوں، میں نے کیا رد کر دیا؟ ٹھیک میں نے ہو کون گیا، سی بات کی؟ جی جی کریں بات، تو کریں بات، میں بتاتا ہوں کیا آپ نے بات کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اللہ زندہ ہے، وہ نہیں مرتا۔ آگے پھر تلاوت کی آیات وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، دیکھ لیں اللہ نے بھی موت کا الفاظ استعمال کیے، او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، سورۃ آل عمران۔ یہ تو اللہ پاک نے بھی استعمال کیا۔ بھائی انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ وفات پا جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو کے منتقل ہوتا ہے برزخی زندگی میں، معدوم وہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، لیکن وہ زندگی برزخی کی ہے۔ پھر ایک زندگی جو ہے جنت کی ٹھیک ہے، ہو گیا، اتنی سی ٹھیک ہو بات ہے۔ گیا، اب اللہ ٹھیک پاک ہو نے گیا۔ اب کہا بات کہ سنیں آپ نے سن کیسے لیجئے، رد کیا اپنی بات کا، وہ میں بتاتا ہوں۔ ایک تو وہ جیسے قادیانی کرتے ہیں نا، جب بھی کوئی بات ہو تو انبیاء کرام یا صحابہ پہ لوٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک پر یہ بات لوٹائی، اور لوٹا کر یہ کہا کہ دیکھو انہوں نے بھی مردہ کہا۔ بھئی آپ کی آواز چلی گئی ہے، آپ اپنی تعویلیں کرتے جائیں، سمجھ میں نہیں آئی تو میں اس میں کچھ نہیں کر جی سکتا۔ اسکانی صاحب، میں بات کر رہا تھا، مکمل کرنے دیں مجھے بات۔ اچھا، وہ جیسے وہ لوٹاتے ہیں صحابہ پہ، انبیاء کے اوپر، یعنی کہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ میں نے مردہ نہیں کہنا، جبکہ یہ بات کہ آپ کی وفات ہوئی یہ اس پر تمام امت کا اجماع ہے، اور استدلال بھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھ کے کیا ہے، تو استدلال بھی ہم قادیانیوں کو بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ بھائی استدلال ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ، وفات کا کون قائل نہیں ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کسی بھی نفس نے جو ہے وہ یہاں پہ نہیں رہنا، تو میں کیوں حکم دے رہا ہوں کہ ان کو مردہ نہ کہو؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میں امت کو حکم دے رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے کہ ان کو مردہ نہ کہو؟ اللہ کو نہیں پتا تھا انہوں نے وفات پانی ہے؟ وفات کا کون قائل نہیں ہے معاذ اللہ؟ لیکن کیا وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان نہیں فرمایا کہ جو شہید کر دیے جائیں، اللہ نے خود فرمایا جب یہ شہید کر دیے جائیں تب یہ بات ہے کہ بھائی ان کو آپ مردہ نہیں کہنا۔ عثمان بھائی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میری روح میری طرف لوٹائی جاتی ہے قبر کے اندر۔ وہ ساری حدیث پڑھتے ہیں، حیات انبیاء کے اوپر ساری حدیث پڑھیں گے۔ ہاں جی، اچھا جی، اب کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ اللہ کو نہیں پتا تھا؟ اللہ نے خود فرمایا کہ جب یہ شہید کر دیے جائیں، پھر بات اللہ تعالیٰ نے یہ آگے بتائی کہ انہیں مردہ نہ کہو۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی وفات کا حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا، تو کیا آپ نے اس سے یہ استدلال لے کہ اب ان کو مردہ کہہ سکتے ہیں ہم؟ معاذ اللہ، جیسے وہ مرزا قادیانی کہتا تھا مردہ علی کو تلاش کرتے ہو اور زندہ علی تم میں موجود ہے۔ یہ آپ نے اپنی بات کا خود رد کر دیا۔ وہ پوری حدیث کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتھا چومتے ہوئے پر دو مواد کو جمع نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ ساری انہیں پتہ ہے، انہوں نے خود حدیث بھی خود پڑھ دیا کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، وہ بھی انہوں نے پڑھ دیا۔ اب جب زندہ ہیں، وفات کا یہ ہے کہ وفات ایک آن وفات آنا، پھر اس کے بعد ان کا عقیدہ حیات، وہ عقیدہ حیات کا جو منکر ہے، عقیدہ حیات کا جو منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اچھا، اب انہوں نے خود بات کا کیسے رد کیا؟ انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وفات کا لفظ یوز کیا، وفات کا، وصال کا، انتقال کا، پردہ فرمانے کا، تمام امت کا اس کے اوپر اجماع ہے۔ خود وفات کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں، تو کہیں آپ مردہ، کہ وہ مردہ ہو چکے، جبکہ یہی بات جو ہے وہ اسماعیل شہید جس کو آپ کہتے ہیں انہوں نے یہ کہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات منسوب کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دن میں بھی مر کے مٹی میں مل جاؤں گا۔ فیضان بھائی بار بار آ رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں۔ جی اسکانی صاحب دیکھیں، آپ صرف الزام تراشی ہی کر رہے ہیں اور آپ کی بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے تو قرآن مجید تلاوت کی اور وہاں حدیث پیش کیا، اور میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دی کہ ان کی زندگی برزخی زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، اور میں نے یہ کہا کہ کوئی بھی معدوم نہیں ہے۔ انسان جو بھی دنیا میں آیا ہے اس سے منتقل ہو کے وہ تو زندہ ہے، لیکن دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا اگر آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ دنیا میں وہ زندہ ہے، دنیا کی زندگی ہے، تو وہ آپ پیش کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ مردہ نہیں کہنا، حدیث کا حوالہ دیا ہے، میں نے حدیث کا مردہ حوالہ نہیں دیا کہنا ہے۔ شہداء کو۔ آپ مردہ کہہ رہے ہیں، یہ گستاخی ہے۔ میں آپ کی توجہ اس کی طرف کر رہا ہوں، میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کو نہیں پتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے کیوں کہا؟ آپ بتائیے۔ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی وفات کا ذکر کیا، وفات کا ذکر کیا۔ عثمان بھی وفات کا ذکر کر رہے ہیں نا بھائی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ عثمان بھائی، ہم کیا دنیاوی حیات کے ساتھ نبی علیہ السلام کو حیات مانتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ تو پھر جھگڑا کیا ہے محترم بھائی؟ جھگڑا کیا سنی نے نہیں، ہم انہیں مردہ نہیں نہ کہتے، آپ مردہ کہہ رہے ہیں نا۔ پیر صاحب، آپ کا اور ہمارا اختلاف یہ ہے کہ آپ انبیاء کو مردہ مانتے ہیں، ہم مردہ نہیں نہ مان رہے، ہمارا آپ کا اختلاف اس چیز پہ ہے۔ آپ کیا مانتے ہیں؟ ہم انہیں وہ حیات مانتے ہیں، لیکن دنیاوی حیات کے ساتھ نہیں انہیں مانتے۔ جو حیات اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے وہ حیات کے ساتھ انہیں ہم حیات مانتے ہیں۔ اللہ یہ حیات، اللہ نے حیات دی ہے، لیکن کون سی حیات ہے؟ حالانکہ یہ بھی عقیدہ موجود ہے، معذرت کے ساتھ پیر صاحب، یہ بھی عقیدہ موجود ہے، یہ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کتابوں میں سے کہ بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ وہ دنیاوی حیات کے ساتھ اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہے۔ یہ ائمہ سے یہ میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ نہیں، دنیاوی نہیں، دنیاوی حصی، دنیاوی حصی حیات کے ساتھ۔ ہاں جی میں ساری وہ جو ساری بحث ہے نا اس کے اوپر میں حوالہ جات دے سکتا ہوں، لیکن
یہاں پہ محترم بات ہو بھائی رہی ہے، یہاں پہ بھائی بات ہو میرے رہی ہے کہ وہ میرے بھائی اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ برزخی حیات میں ان کو عطا کرنے والا ہوں، لہذا ابو بکر امت صدیق ان نے کو کیوں مردہ کہا؟ کہہ سکتی ہے۔ اس کا آپ کو جواب کس نے دیجیے، حق حضرت دیا؟ ابو بکر نے کیوں کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی صاحب اللہ عنہ نے ان حضرت کی ابو بکر وفات کا صدیق ذکر رضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو وہ ہم تو وفات کیا کے کر سارے رہے قائل ہیں؟ ہیں، اللہ وفات کے پیر صاحب قائل ہیں اللہ بھائی۔ تعالیٰ تو کس چیز کے قائل تو نہیں ہے؟ آپ مردہ کہہ رہے ہیں، تو اچھا جو جو مردہ ہمارا وفات ہوتا کیا ہے عقیدہ ہے؟ ہے وہ وہ وفات تو آپ، کیا ہے؟ ایک منٹ ایک منٹ پیر بتاتا صاحب جو عقیدہ ہمارا ہوں۔ عقیدہ ہے وہ تو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے نا کہ اللہ کہاں اللہ تعالیٰ کی بتائیے؟ ذات فرما رہے ہیں جی، ہاں، ان کو اموات نہ کہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں نا میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ ابو بکر نے کیوں کہا؟ بھئی، آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا ہے، ان کا حکم ماننا ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، قرآن کا حکم آپ کے لیے مقدم ہے یا کہ آپ کے لیے صحابی کا قول مقدم ہے؟ اور نبی کا آپ یہ قول بھی ہمارے بتائیے، پاس موجود ہے۔ سنیں میری بات صحابی کے ایک بارے جگہ پہ آپ میں کو نص قطعی سے، ایک جگہ پہ آپ کو نص قطعی سے ہم قرآن کی آیت دے رہے ہیں، دوسرا ہم نبی علیہ السلام کی آپ کو احادیث مبارکہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء اپنی قبور میں حیات ہیں اور نماز ادا قبور کرتے میں ہیں۔ تو یہ دوسرا تو سب فرمایا کہ مانتے ہیں نا جب بھائی۔ کوئی، سنیں میری بات، دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی امتی میرے پہ درود بھیجے گا، میری روح کو میرے جسم کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ تو آپ کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام جو ہے بھائی وہ حیات وہ فوت ہو گئے؟ برزخی ہے، دنیاوی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نبی علیہ السلام کہتے ہیں اچھا کہ میری طرف میری روح لوٹا دی جاتی ہے، کہاں آپ کہہ رہے لوٹا ہیں دی برزخی، جاتی ہے؟ بار بار دنیا کہہ میں، رہے ہیں دنیا میں آتے ہیں آپ ان کی قبر میں، ان کی قبر میں۔ تو اب دو برزخی زندگی ہے نا بھائی، اللہ کے تو بندے۔ قبر ان کی کدھر ہے؟ قبر ان کی برزخ کے اندر ہے کہ یہاں پہ دنیا کے اندر ہے؟ یہ دنیا کے اندر کہاں ہے؟ دنیا میں ہے نا قبر مبارک ان کی، برزخ میں تو نہیں ہے نا۔ پھر برزخ میں نہیں ہے تو آپ نے ابھی کہا کہ قبر میں لوٹا دی جاتی ہے، آپ نے یہ کہا، تو وہ زندگی کون سی ہے میں جو وہی قبر تو آپ والی سے ہے؟ کہہ رہا ہوں نا اسی بھائی زندگی جان، کو تو میں نے آپ برزخی سے یہ زندگی کہا ہے کہ کہتے نبی ہیں علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، اس کو رد کریں گے آپ؟ یہ بھائی۔ حدیث جو ہے اس کو رد کریں گے آپ؟ آپ رد کریں نہ رد کریں وہ آپ کی مرضی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے ہیں، حضرت ابو بکر کی گواہی آ گئی، آپ بھی جاتے ہیں وہاں پر روزہ مبارک پہ دعائیں مانگتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اچھا روزہ شہداء کو بھی، دنیا میں زندہ شہداء کو نہیں۔ بھی وفات آئی ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک منٹ بات سنیے، شہداء کو ہاں بھی وفات آئی ہے کہ نہیں؟ بالکل وہ آئی ہے۔ تو پھر اللہ نے کیوں کہا ان کو مردہ نہ کہو؟ میں نے تو آپ کو بتا دیا، وہاں پس علیکم منظر کیا ہے وہ کیوں بتا دیا۔ کہا؟ وہ السلام دنیا علیکم۔ پس میں نہیں منظر ہے، یہ ہے، عند اچھا ربہم۔ یعنی کہ اب پس منظر یہ ہے، فار ایگزامپل کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہوتے تو یہ وفات نہ پاتے، یہ ہاں شہید نہ کیے جاتے، ٹھیک ہے؟ ہاں ایک منٹ جی میں ایک منٹ بات سنیں۔ جی جی۔ اچھا جی، اب انہوں نے ایک جو ہے وہ پھر اپنی باتیں رد کر رہے ہیں بار بار۔ اچھا جی اچھا عثمان بھائی، کہ عثمان بھائی، عثمان، ایک منٹ السلام ایک علیکم۔ منٹ ایک منٹ، اللہ تعالیٰ نے، معذرت اللہ معذرت۔ تعالیٰ نے مفتی ایک منٹ صاحب کو مفتی بات کر صاحب، لینے، ایک عثمان منٹ بھی مفتی صاحب کو بات کر لینے دے، کوئی بات نہیں، کر لینے دے بات ایک میں۔ جی ایک ہی سوال، ایک ہی سوال، بس میرا پیر اسکانی صاحب سے ایک ہی سوال ہے، مختصر سوال۔ پیر اسکانی صاحب، آپ اپنا عقیدہ بیان کریں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر، ان کے قبر شریف اور ان کے قبر مبارک کے اندر موت کے قائل ہے یا حیات کے قائل ہے؟ بس دو میں سے ایک۔ جی میں نے اتنی لمبی چوڑی گفتگو کی، آپ یہاں نہیں تھے، ابھی آئے ہیں بھائی جان؟ جی 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 مجھے پتہ ابھی ہے، آئے ہیں؟ جی جی میں ابھی آیا ہوں جی۔ ابھی آئے ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ زندہ ہیں اپنے قبروں میں، اپنے اور قبروں میں زندہ ہے۔ ان کی زندگی برزخی زندگی ہے، اور ہر جی آدمی اپنے مقام کے حساب سے وہاں ان کو نعیم بھی ہے، راحتیں بھی ہیں، جی جی اور جو برے لوگ ہیں ان کو سزائیں بھی ہیں۔ معدوم جی کوئی نہیں ہے دنیا میں آ کر، پھر جب انسان وفات پا جاتا ہے وہ معدوم نہیں ہے، وہ زندہ ہے، لیکن وہ زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے بلکہ برزخی زندگی ہے۔ جی۔ تو برزخی زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ ہم ان کے قبر پر، ہر کوئی ان کے قبر پر تشریف لے جاتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں، تو کیا وہ ہمارے باتوں کو، ہمارے سلام کو، ہمارے درود ہم جو بھی پڑھتے ہیں، کیا سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ سنتے ہیں بس بات ہی ختم پھر۔ تو ختم۔ تو پھر اختلاف ہاں، کیا تو ہے؟ جب سنتے مجھے ہیں نہیں معلوم ایک آپ تو کیا حصی، اختلاف کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ایک تو بھائی۔ نبی برزخی علیہ حیات الصلوۃ کے ساتھ والسلام، وہ سن دنیاوی لیجئے حصی، میری بات سن لیجئے دنیاوی حصی بھی ثابت ہوگی۔ بھائی، میری مسئلہ بات تو پتہ سن کیا ہے لیجئے ڈنگ ڈونگ صاحب، ڈنگ ڈونگ صاحب، بھائی مسئلہ جان، پتہ کیا ہے؟ میری بات سنیں یہ گے یا کہہ نہیں رہے سنیں گے؟ ہیں
کہ اللہ نے شہداء کو نبی علیہ جو شہید السلام کر نے دیے جائیں، فرمایا کہ اسکاری صاحب اگر ایک منٹ آپ ایک کسی منٹ قبرستان میں جاتے ہیں یہاں پہ وہاں اختلاف آپ کا یہ آ بھائی گیا ہے، مدفون ہے انہوں نے اور کہا کہ آپ اپنے ایک بھائی منٹ کو اسکاری سلام صاحب، کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو اسکاری پہچانتا ہے اور آپ صاحب، کا جواب دے دیتا ہے۔ اسکانی صاحب ایک منٹ ایک تو یہ منٹ اللہ یہاں پاک پہ نے جو چیزیں یہاں پہ ہمیں یہ بتائی بات ہو اللہ رہی کے نبی ہے نے، ہم اتنا ہی مانیں گے نا، اس سے بھائی، اوپر کیا ایک مانیں گے؟ منٹ نبی علیہ یہاں پہ یہ بات السلام چل کے رہی ہے، بارے میں اوہو، آپ پوچھ رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی حدیث موجود ہے کہ آپ اگر اپنے قبرستان میں چلے گئے کسی بھائی کے قبر پر جو دنیا میں تمہاری ملاقات تھی اس سے، وہ تمہیں جانتا ہے، جب تم سلام کرتے ہو وہ تمہارا سلام بھی سنتا ہے، تمہیں پہچان بھی لیتا ہے اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ جی جی، تو بات ہی ایک منٹ ختم ایک ہو گئی منٹ نا۔ لیکن وہ اب ایک زندگی منٹ بات اختلاف سنیں، برزخی، اب اختلاف اختلاف پتہ کدھر ہے؟ کہاں پہ ہے ڈنگ ڈونگ صاحب، جی ایک جی منٹ مفتی جی صاحب جی ایک منٹ، اختلاف یہاں پہ ہے یہ کہ ہم نے ان سے یہ اختلاف کیا ہے جناب کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مردہ اور انبیاء اور اولیاء کو بھی مردہ کہہ رہے ہیں، جبکہ ان کو آیت بھی دکھائی گئی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے ولا تقولوا، نہ کہو ان کو مردہ نہ کہو۔ یہ سورہ بقرہ کی میں نے 154 جو ہے وہ آیت ان کو سنائی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مردہ کہنے سے منع نہیں فرمایا، کیوں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں پیچھے بات یہ چل رہی تھی کہ جو کفار یا مشرکین یا دوسرے لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے اگر ہمارے پاس یہ رہتے تو شہید نہ کیے جاتے، اب یہ شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ اب کیونکہ وہ ان کو مردہ یا جو بھی آپ کی وہ پڑھ لیتے ہیں تفسیر اس کی، اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت یہ نازل کیا کہ وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ شہید کر دیے گئے ہیں، یہ مر گئے ہیں، تو اللہ نے ان کو کیا کہا کہ جو خدا کی راہ میں، اللہ نے امت کو حکم دیا کہ خدا کی راہ میں جو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، ان کو مردہ نہ کہو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کہہ سکتے ہیں مردہ، اب ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا ذکر کر دیا، لہٰذا ہم مردہ کہہ سکتے ہیں معاذ اللہ۔ جی، ہم، اس کا جواب ہم سے ہمیں طلب کر کے دیں کہ بھائی، یا پھر میں پھر دلائل شروع کروں گا، پھر انہوں نے کہنا ہے میں یہ نہیں مانتا، میں وہ نہیں مانتا۔ جی یہ تو ایسی بات ہے عثمان بھائی، اس کو کہتے ہیں عربی میں ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں لا مناقشۃ فی الاصطلاح۔ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک اصطلاح ہے۔ میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کوئی اس زمانے میں، بس آپ میری مثال کو جو ہے نا صحیح تناظر سے سمجھنے کی کوشش کریں، وہ یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ گاڑی ہے، اور کوئی کہتے ہیں کہ نہیں یہ گاڑی نہیں ہے، یہ جو ہے یہ BMW ہے، ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ اس قسم کے، اس کو ہم آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لفظی اختلافات ہے۔ ہاں البتہ اس میں جیسے آپ بیان فرما رہے، ہاں ادب کا تقاضا کچھ اور ہونی چاہیے، اور جو ہے اگر سیدھے سیدھے کہے تو پھر اس میں کچھ ادب اور شان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے شان میں کچھ بے شک الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے کچھ کمی آ سکتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے غالباً بخاری شریف کے یہ کسی ایک کتاب قدیمی کتب جو ہے نا قدیمی کتب خانہ، اس کے حاشیہ پر یہ لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عباس جو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا تھے، ان سے پوچھا گیا کہ هل انت اکبر او ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا انا اسن منہ وہو اکبر عنی، میں ان سے عمر میں زیادہ ہوں، البتہ وہ مجھ سے مرتبے میں مجھ سے بڑے ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ کے جو چناؤ ہے ہمیں صحیح رکھنی چاہیے۔ بہرحال آپ لوگ گفتگو جاری رکھیں، یہ لفظی اختلافات جی ہیں، میں سوچا کہ کوئی عقائد کا اختلاف تھا تو میں آیا۔ بہرحال جزاک اللہ، جی بہت جی، بہت ایک مشکور۔ حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ پہلے انہوں نے استدلال کیا کہ وہاں پہ شہداء کی بات ہے، میں نے اگر نبی کو مردہ کہہ دیا تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایک حوالہ لے لیں، تاریخ المکۃ المکرمہ، اس کے 3 حصے ہیں، 3 جلدیں ہیں۔ اس کا میں جو ہے وہ مکمل جو جلد ہے 3 حصوں والی، اس کا صفحہ نمبر 249 پڑھ رہا ہوں۔ عقیدہ، کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب اور ان کے متابعین کا عقیدہ ان کی اپنی تصریحات کے مطابق، کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ مقام ساری مخلوق سے اعلیٰ افضل، آپ اپنی قبر مبارک میں برزخی زندگی کے ساتھ زندہ، اور 250 پہ آگے ہے کہ شہداء کی زندگی سے بلند تر ہے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ جب اولیاء کی، شہداء کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، جبکہ وہ کفار کہتے تھے
تو ادھر اللہ نے امت کو حکم دیا کہ مردہ نہ کہو، لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں نے ثابت، یہاں پہ حوالہ پڑھ کے میں بتا رہا ہوں کہ ان کی جو حیات ہے انبیاء کی، یہ تو بدرجہ اولا شہداء سے، اولیاء سے بلند تر ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ آپ بلا شک و شبہ شہداء سے افضل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پیش کرنے والے کا سلام سنتے بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ یہی حوالہ میں اب ابن تیمیہ کے کتاب سے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ مجموعہ الفتاوی جو ہے ابن تیمیہ کا، صفحہ نمبر اس کا 58 ہے۔ اور ایک اور بھی ہے علامہ ابن تیمیہ کی جناب قاعدہ عظیمہ میں، وہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام سنتے اور سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ یہ ابن تیمیہ جو ان کے وہ ہیں جناب امام بھی ہیں، ان کو یہ تسلیم بھی کرتے ہیں، ان کے لیے حجت بھی ہے۔ اب یہ بھی حیات ثابت ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ سلام سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ اب خود انہوں نے اقرار کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود سنتے ہیں۔ یہاں پہ ثابت یہ ہوا کہ ان کی جو حیات ہے وہ حصی دنیاوی، یعنی کہ دنیا والوں کی صدا سن رہے ہیں، سلام کا جواب عنایت فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ دنیاوی حصی بھی ثابت ہو گئی کہ دنیا سے ان کا تعلق موجود ہے، امت کے ساتھ ان کا تعلق موجود ہے، امت کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اللہ نے بھی مردہ کہنے سے منع فرمایا۔ اب یہ بضد ہے کہ نہیں، ہم نے انبیاء اور اولیاء کو مردہ کہنا ہے۔ مجھے یہ بس آپ ثابت کر دیں کہ جبکہ ان کی حیات کے اوپر خود یہ تسلیم بھی کر رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں، ابن تیمیہ کے بھی حوالے پیش کر دیے ہیں، اب بتائیں کہ یہ کس لحاظ سے انبیاء اور اولیاء کو یہ مردہ کہہ سکتے ہیں؟ پھر میں اگلے حوالے پیش کروں گا اپنی ٹرن میں۔ جی ماشاءاللہ آپ نے تو بہت زور لگا لیا ابن تیمیہ اور عبد الوہاب اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن میں نے جب ابو بکر صدیق کا قول آپ کے سامنے رکھ دیا وہ حجت نہیں تھا، اس میں آپ نے کہا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، بخاری میں حدیث موجود ہے، ابو بکر صدیق جو نبی علیہ السلام کے بعد اجماع امت کا کہ افضل ترین انسان ہے، وہ انہوں نے یہ کہا خطبہ دے کر کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، دیکھ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ کے بارے میں بھی یہ بات کی کہ اللہ حی، اللہ زندہ ہیں، وہ نہیں مرتے۔ یہ کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے بھائی، ایک بات آپ کو سمجھنا یا نہیں؟ یہ کیا گستاخی اس میں ہے کہ وفات پا گئے یا مردہ ہیں؟ بھائی وہ جو انسان وفات پا جاتا ہے وہ مردہ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو میں نے تو مردے کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، جان بوجھ کر بار بار یہ کہہ رہے، ایک مرتبہ بھی میں نے استعمال نہیں کیا۔ میں نے کہا مات، وفات پا گئے ہیں، جو حضرت ابو بکر صدیق نے، اور سابقون الاولون کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں کہا کہ ان کا فہم پہ چلو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ آپ ابن تیمیہ کو لا رہے ہیں، محمد بن عبد الوہاب کو لا رہے ہیں، اور بھی کچھ علماء آپ کے پاس ہو گئے، پلانے نے لکھا، پلانے نے لکھا، پلانے نے لکھا۔ بھائی پوری دنیا کے عالم اکٹھا ہو جائیں، ابو بکر صدیق کے قول کے سامنے ہباء منثورا ہیں، وہ ہباء منثورا، ان کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، آپ نے ان کے فہم پر چلنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، نہ کہ بعد میں آنے والوں کی کیا گارنٹی ہے بھائی؟ جن کی گارنٹی دے دی گئی ان کی بات آ گئی، اس سے آپ جو ہے ماننا نہیں چاہتے۔ بھائی نبی علیہ السلام کی زندگی برزخی زندگی ہے، اپنے قبروں میں انبیاء زندہ ہیں۔ نبی نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، وہ زندہ ہیں، اپنے قبروں میں نماز پڑھ، قبروں میں زندہ ہیں۔ اور ان کی کیا زندگی ہے، کیا کیفیت ہے، جتنا ہمیں بتا دیا گیا اتنا ہی ہم جانتے، اس سے اوپر ہم نہیں جانتے۔ رہی بات کہ نبی علیہ السلام کو آپ سلام کرتے ہیں، وہاں پر فرشتہ معمور ہیں، وہ سلام کو نبی علیہ السلام تک پہنچا دیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام جواب بھی دیتے ہیں۔
اس سے بڑھ کر میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اگر اپنے کسی بھائی کے دنیا میں ملاقات تھی، آپ ایک دوسرے سگا بھائی نہیں یعنی مسلمان بھائی، آپ اگر گئے قبرستان میں، وہاں اس کے قبر پہ گئے اور ان کو سلام کیا، وہ تمہارا سلام بھی سنتا ہے، تمہیں پہچانتا بھی ہے اور تمہارا جواب بھی دیتا ہے سلام کا۔ یہ ایک عام آدمی کی بات ہو رہی ہے میرے بھائی، تو یہ ٹھیک ہو زندگی گیا عام آدمی کی، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا دیکھیں اب آپ آپ خود دیکھیں، اندازہ لگائیں میری ان کی بات تو بات سنیں۔ کا، کہہ رہے ہیں کہ میں نے مردہ نہیں کہا، میں تو مات کا لفظ استعمال کیا، کل ایک مردہ کہہ رہے تھے۔ اچھا جو میں مردہ نے اور نہیں مٹی کہا، میں مل آپ جائے، غلط بیانی ایک کر منٹ رہے بھائی، ہیں، غلط اسکانی صاحب بیانی ایک آپ کو کرنا اب اچھی آپ طرح سے آتا ہے۔ میں نے میوٹ قرآن کریں کی نا، میری میں نے باری ہے، قرآن سے آپ کو میری مات، لفظ باری ہے، مات آیا، اللہ پاک نے میری نبی علیہ باری، الصلوۃ والسلام کے بارے میں استعمال کیے، بالکل میں ابو بتاتا بکر ہوں نا اس صدیق کا، نے استعمال اس کیے۔ کو سمجھیں گے بھی اب نا ہم، آپ اس کو زیادہ جو سمجھیں ہے گے، وہ جانتے ہیں، زیادہ اس احتیاط کو کرتے ہیں۔ سمجھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو سمجھیں گے نا ہم، احتیاط کیا اچھا کرتے ہیں وہ بھائی، ہم بتاتے ہیں۔ رضوی میں صاحب، بتاتا ہوں نا، آپ عثمان میوٹ رضوی کریں، بھائی، آپ میوٹ میری کریں۔ بات، اسکانی صاحب اب میری آخری بات ہے، میں بتا دیتا ہوں اب بھائی، مردہ جو ہے مردہ، ٹھیک ہے، جس کو آپ ابھی کہہ بات رہے کریں ہیں، گے تو بات بنے گی نہیں کہ آپ کے پاس طاقت ہے آپ ایک میوٹ منٹ کریں۔ ایک منٹ نہیں، ایک آپ منٹ میری ایک ایک منٹ بات سن لیں، ایک منٹ میری بات سن لیں دیکھیں نا۔ تمام آپ لوگ جب سن بات رہے ہیں، کر رہے 15 ہوتے لوگ سن رہے ہیں کہ اللہ تو تعالیٰ 15 نے، لوگ آپ کی بات سنیں گے، میری نہیں سنیں گے، وہ مجھے بعد موقع میں آپ نہیں دیں ریکارڈنگ، گے۔ جب ریکارڈنگ ہوگی نا، ریکارڈنگ پھر وہ سارے اور بھی ریکارڈنگ سن لیں آپ گے۔ کرو، یوٹیوب میں ڈالو، پیسے کماؤ، وہ چھوڑو، جی 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 میری بات وہ تو سن سارے ہیں، لیجئے۔ جی جی ہاں کر الحمدللہ، لیجئے، ہم پیسے دیتے ہیں، پیسے وصول نہیں کرتے ہیں، ہم رد اچھی فرماتے بات ہیں ہے۔ سب ایسے باطل کس کو عقیدوں پیسے والوں دیے کا ہیں جو آپ نے، جن وہ بھی کو بتا دیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ مردہ نہ کہو، بھائی اللہ اللہ فرما نے رہا ہے، اللہ مات حکم کہا، دے رہا ہے اللہ مردہ نے نہ کہو، مات کہا، اللہ نے استعمال انہوں کیا۔ نے، اچھا وما ٹھیک ہے، محمد میں الا بتاتا ہوں، رسول دیکھو افا اسکانی صاحب ابھی مجھے بات کرنے دیں، آپ اللہ اپنی نے باری میں بول الفاظ لیا آپ استعمال نے، کیے، بات افا کرنے دیں، اما عثمان بھائی، تھا، اللہ عثمان نے بھائی استعمال بات سورہ کیے، کرنے زمر کی، دیں، آپ عثمان نہ بھائی اللہ بھاگے، سورہ پاک بات زمر کرنے نے دیں، کی یہ آیت بھاگے نہیں، نمبر الفاظ 42 استعمال ہے۔ کیے، بھاگے عثمان نہیں، بھائی عثمان آپ بھائی، بھاگے اللہ سے نہیں، بڑھ کر ہیں؟ عثمان بھائی پلیز بھاگنا نہیں ہے سورہ آپ زمر نے، کی آیت نمبر 42 ہے، بھاگنا جس کیا میں ہے؟ اللہ میں تعالیٰ آپ کی کے ذات ساتھ نے بیٹھا رہوں فرمایا گا، ہے، خامخواہ کی سرماری کروں گا؟ اللہ نے پلیز عثمان استعمال بھائی پلیز کیے، بھاگنا آپ، اللہ سورہ پاک زمر نے کی آیت نبی نمبر کے 42 بارے میں میں اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ ذات نے استعمال تو کیے۔ کہا ہے کہ ہم نیند میں بھی موت دیتے ہیں۔ آپ مجھے جی، نیند بتائیں میں وہ موت جو دیتے ہیں نیند تو میں جو ٹھیک ہے، اس موت میں ہے کیا ہوا؟ تو خیر، ابو نہیں تو حسین صاحب، جی جی یہ جی بیکار جی کی ایک منٹ مغز جی ایک جی ماری ہے، اسکانی صاحب، بیکار کی بات مغز ماری آصف آپ بھائی، دن رات کرتے جائیں۔ نہیں دیکھیں میں پیر صاحب اسکانی میری بات صاحب ایک سنیں، منٹ، یہ نا ایک منٹ، اب یہ مردہ کی، عثمان بھی ایک آصف منٹ بھائی، ٹھہرے ذرا، بات واضح عثمان بھی ہو ایک منٹ ٹھہرے گئی، ذرا، میوٹ کرنے پہ عثمان یار بھی آپ ایک آ منٹ گئے ٹھہرے ذرا، ہیں، یہ بے بسی کی جو نشانی ایک ہے منٹ عثمان بھی ذرا نہیں میری آپ بات آپ دھیان سنتے سے نہیں نا سن لیں۔ بات، آپ نے اپنی میں تقریر کر لی، آپ اب کی مجھے کیوں سننے سنوں نہیں جب آپ نے، آپ میری نہیں سنتے؟ کہتے مجھے ہیں کہ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے بھی، اب بات سن لینا اسکانی صاحب، میری بات دیکھیں آپ ایک بہتان لگا رہے ہیں کہ یہ جو اہل سنت و اگر میوٹ جماعت ہے، کریں گے تو آپ کی بے یہ بسی مانی جائے وفات گی۔ کے قائل نہیں ہے، یہ وہ وفات کے محترم، قائل نہیں ہے، آپ کتنا مجھے بڑا یہ جھوٹ بتا بولا انہوں دیجئے، نے۔ اللہ پاک نے استعمال اسکانی کیے یا نہیں کیے؟ صاحب، اسکانی صاحب اللہ بات نے سنیں پلیز، استعمال، آپ بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں، بات سنیں، جب آپ آپ نے بات چھوٹے ہیں، کرنی ہے، بتا دیجئے اللہ نے۔ بھائی میں بتاتا ہوں، سارا کچھ بتاؤں گا، آپ اپنی ٹرن ہاں میں تو مجھے آپ بات میرا کرنے دیں مجھے نا، میوٹ کیوں کر رہے ہیں؟ میوٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بات کرنے دیں، مجھے بات مجھے کرنے کیوں دیں بات کرنے نہیں پلیز، دیتے؟ مجھے بات کرنے، مجھے کیوں نہیں آپ کرنے نے بات دیتے؟ ابھی کر تو نہیں ہے، آپ کو تو پورا آپ نے بھی تو وقت کر دیا ہے، لی آپ ہے، نے پوری بات کی آپ ہے، نے تو بھی بات کر لی آپ کو ہے، پورا وقت دیا ہے، پورا آپ کو وقت پورا آپ کو بھی وقت تو دیا دے ہے، دیا گیا تھا، آپ نے بھی تو بات کی تھی، آپ کو پورا وقت دیا ہے، بات سنیں، آپ کو بھی پورا آصف بھائی بھی وقت ہے، بات کرنا آپ چاہ ہی رہے کا ہیں، میں بھی بورڈ ہے، بات کرنا پورے چاہ رہا ہوں، رات بات کیجئے، مجھے کیوں ٹائم نہیں دیتے؟ ویسے اسکانی صاحب آپ کو کافی بھی کچھ ٹائم دیا ہے بھائی، آپ نے ابھی بات کی ہے، آپ ابھی نے بھی 2 تو منٹ بات آپ کی نے ہے اپنے بولا ہے، باری پہ، بلکہ 2 نہیں، میری بات اگر آپ نے ختم نہیں 3 ہوئی، منٹ آپ بار بات بار ابھی کر میوٹ لی کیوں ہے، کر رہے ہیں عثمان صاحب؟ چلو جی آپ بات کریں، بات کریں جی، بات کریں، ہاں کر لیں بات، دیکھیں، مجھے اس بات کا جی جواب پہلے دیجئے، اسکانی صاحب کو ٹائم دے۔ جی اللہ اسکانی پاک صاحب، نے استعمال نہیں کہ وما محمد الا رسول افا مات تھا، لفظ مات استعمال کیا یا نہیں کیا؟ جواب دیجئے، ٹھیک ہو گیا، اب آپ کیا ٹھیک ہو میوٹ گیا؟ کریں، جواب دیجئے، میں جواب دیتا ہوں نا، میں جواب بتائیے، دیتا ہوں، ہاں بتائیے، میں بھائی جواب دیتا ہوں، جواب دیتا ہوں، آپ سنیں نا، دو اب آپ بات سنیں، اچھا جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا جب اللہ کہ تعالیٰ نے جب یہ یہ ذکر شہید، کیا، نہیں جواب دیجئے، اللہ پاک نے بھائی لفظ بات وفات بتاتا استعمال ہوں، کیا یا جواب نہیں دے کیا؟ رہا ہوں نا، بھائی وفات کے تو ہم قائل ہیں، تو بات ہی کون ختم ہو کہتا ہے گئی، اور قائل نہیں کیا ہے، ہے؟ معاذ اللہ، آپ یہی تو جھوٹ بول رہے ہیں جس کو میں
جواب دینا چاہ رہا ہوں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, بدتمیزی پہ مت آؤ. یہ جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت ان کی وفات کی قائل نہیں ہے. معاذ آپ اللہ. بول رہے ہیں. اور بھائی اللہ فرما رہے ہیں لا تقولوا
लिमा युक्तलू कि अल्लाह जब ये पाक शहीद ने कर दिए, नबी एक के मिनट बारे अस्कानी में बात साहब, इस्तेमाल ओ भाई बात सुन ले, अब भाई आपने सवाल पूछा जवाब नहीं ले रहे। नहीं, लंबी तकरीर तुम्हारी नहीं सुननी, माजल्ला तुम्हारी माजल्ला तकरीर झूठ आप नहीं सुननी। कुरान पे के ऊपर बंद है। और आप अल्लाह कुरान को फरमाए, नहीं मान रहे बात सुने अभी भाईजान, मेरी आप बात, कुरान के बारे बात में गलत सुने। बात बयान करें, कुरान भाई में बात आया तो सुन ले नहीं आया। इसकानी साहब, बात तो सुन ले अभी, मेहरबानी आपकी 2 मिनट हमें भी म्यूट सुन नहीं लो, करेंगे, ये आप ऐसा म्यूट नहीं करिए, करेंगे, ये मेरा मेहरबानी जवाब आपकी 2 दीजिए। मिनट सुन लो। ये देखिए दो अल्लाह ताला अस्कानी फरमा रहे हैं, वला तकूलू डायरेक्ट जवाब वला दीजिए। तकूलू अल्लाह पाक ने लिमन लफ्ज मात युक्तलू फी इस्तेमाल किया या नहीं किया? सबीलिल्लाहि अमवात। अब अल्लाह अल्लाह ताला पाक खुद ने मौत नबी के के बाद बारे में क्या अल्लाह अल्फाज फरमा इस्तेमाल रहे किए? हैं, और यार एक वमा मिनट बात सुन लो यार, अस्कानी इतनी भी यार आपको तमीज नहीं है कि किसी की बात कैसे सुनते का हैं। नबी के बारे में अल्लाह लफ्ज वफात अल्लाह ने भी इस्तेमाल यही किया या फरमाया नहीं ना। किया? और भाई तो बात तो फिर सुन लो, अल्लाह भी कह रहा है फी सबीलिल्लाहि अमवात, जब वो अल्लाह अल्लाह की राह फी में शहीद सबिलिल्लाह वो कर दिए और जाए, आयत है। जब नबी ओ के बारे में यार क्या, बात सुन लो, मैं यही नबी तो के कह रहा बारे हूँ, में अल्लाह ने क्या उनकी फरमाया मौत कि के इधर बाद उधर ये जाने, कहा है। और ये यार आप नीचे बैठ के सुन यार, नीचे बैठ के आप सुन, बेबस। तुझे तमीज ही नहीं है बात करने की, नीचे बैठ के सुन। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने भी उनकी मौत के बाद, और मौत का तो हर कोई जो है वो कायल है कि उनको मौत आई है, एक आन मौत आई है, अल्लाह ताला ने उनको वफात दी, तमाम तमाम के तमाम इसके ऊपर इत्तफाक है। भाई देखो अल्लाह भी फरमा रहा है, वला तकुलू लीमा लीमा युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, उनकी मौत के बाद, यानी कि उनको शहीद कर दिए जाने के बाद उनको अल्लाह ने फरमाया है कि इनको मुर्दा ना करो, ना कहो, वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जब अल्लाह की राह में वो उनको मौत आ जाए, जब अल्लाह की राह में वो मारे जाए, अल्लाह ने उनकी मौत के बाद ही कहा है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनको वफात आई और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी तआला अन्हु ने उनकी वफात का जिक्र किया उस आयत को लेकर, तो वफात के तो सारे कायल हैं, लेकिन अल्लाह ने उनकी मौत के बाद, उनकी वफात के बाद कहा कि अब इनको मुर्दा ना कहो पीछे से तुम, और तुम 1400 साल के बाद उनको मुर्दा कह रहे हो और इस्तदलाल ले रहे हो। वही आयत जो कि अल्लाह ताला ने अंबिया शुहदा के बारे में ये आयत नाजल की और कहा कि इनकी मौत के बाद इनको मुर्दा ना कहो। तो हजरत बल्लाहिया अबू बकर सिद्दीक, एक मिनट एक रूह मिनट एक मिनट एक मिनट लोधी भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट लोधी भाई, प्लीज बीच में ना, मेरी बात बीच में निकल जाएगी। वो जो लोग समझना चाह रहे हैं ना, जो ये धोखा देना चाह रहे हैं कुरान के ऊपर झूठ बांध के कि भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी तआला अन्हु ने उनको कहा, भाई हम भी कह रहे कि उन्होंने उनकी वफात का जिक्र किया, उस आयत को पढ़ के अल्लाह ने भी उनकी वफात का जिक्र किया और फिर कहा कि इनको मुर्दा ना कहो, कि इनकी अमवात के बाद जब ये शहीद कर दिया जाए, इनको मौत आ जाए तो उनको मुर्दा ना कहो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी तआला अन्हु ने भी वही आयत पढ़ी कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वफात पा चुके हैं, अब इनको मुर्दा ना कहो का अकीदा तो हमें दोनों तरफ से मिल गया। और तुम कह रहे हो कि नहीं उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, भाई हम भी कह रहे हैं कि वफात पा गए, हम इनको जो है वो मुर्दा नहीं समझते ना कहते हैं, तुम इनको मुर्दा कह रहे हो। गुस्ताखी तो ये है, इसका जवाब नहीं तुम दे रहे, ना तुम हमारी सुन रहे हो। भाई बात करनी है तो तरीके से करो ना। हम भी कह रहे हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी तआला अन्हु ने आगे अल्फाज वो नहीं पढ़ने कि जब इनको वफात आ गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह पर दो अमवात को, दो मौतों को हरगिज तारी नहीं करेगा कि जब कि आप वफात पा गए फिर उसके बाद आप जिंदा हैं, अब आपको मौत नहीं आने वाली। इसीलिए तो कह रहे हैं कि इनकी मौत के बाद, वफात के बाद, अंबिया और औलिया की वफात के बाद खुद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और इसका तुम जवाब ही नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ मैं जवाब देता हूँ, तुम सुनते नहीं हो। अल्लाह फरमा रहे हैं वला तकूलू लिमा युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, इनकी मौत के बाद, इनकी अमवात के बाद इनको तुम मुर्दा ना कहो। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी तआला अन्हु ने उनको मुर्दा कहा, बताओ कहाँ पे मुर्दा कहा? वो तो उनकी वही आयत पढ़ के, जैसे कि अल्लाह ताला ने उनकी मौत का जिक्र किया, वही आयत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी तआला अन्हु उनकी वफात की पढ़ के बता रहे हैं कि अब इनको वफात आ गई, तो अल्लाह ने भी कहा कि जब ये इनको वफात आ जाए तो ये मुर्दा ना कहो। ये तुम सुनना नहीं चाह रहे ना, यही तो मसला है। मैं इसी पे तुम्हें रखना है पर तुम सुनते नहीं हो यार। मैं कह रहा हूँ 1 मिनट सुन लो, 2 मिनट सुन लो, तुम्हारी मैंने 3 मिनट सुनी ये बात। जी आसफ भाई, उस्मान भाई ये ये देखिए, ये ये बार जो बार बात मौत का है जिक्र कर रहे थे ना, जी, बार बार ये मौत का जिक्र कर रहे थे। अब ये देखें आप, ये सूरह ज़ुमर है, आयत नंबर 42 है। इसमें अल्लाह ताला की ज़ात क्या फरमा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा
یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو نیند آتی ہے انسان کے اوپر اس کو بھی موت کہا ہے. جو انسان کو نیند آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں کہ وہ نیند میں بھی انسان کو موت آتی ہے. تو کیا یہ اس موت کو بھی ہم وہی موت لیں گے جو یہ نبی انبیاء کے بارے میں جو موت یہ لے رہے ہیں، جو معنی موت کا یہ لے رہے ہیں، تو پھر یہاں پہ بھی وہی معنی لیں پھر؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی موت کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ انسان فنا ہو گیا ہے، اس کی ہستی ختم ہو گئی ہے. اور انبیاء کے لیے کس طرح سے یہ کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے معاذ اللہ، اور وہ بھی ہمارے آقا و مولا نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کس طرح سے کوئی بندہ یہ عقیدہ گھڑ سکتا ہے اپنے پاس سے، حالانکہ یہ امت کا عقیدہ ہے ہی نہیں. یہ تو چند ایک گمراہ لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں. انبیاء کے لیے جو ہے وہ جو حیات ہے اس کی تو پوری امت قائل ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیثیں بھی دکھا دیں. اب وہ حدیث کو بھی نہیں مان رہے جس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں اور وہ نماز ادا کرتے ہیں، وہ اس حدیث کا بھی نہیں مانا. اور اس کے بعد جناب نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے کہ میری قبر کے اندر جو ہے میری روح کو لٹایا جاتا ہے، وہ بھی الفاظ موجود ہیں. اور ڈائریکٹ میں جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، وہ بھی روایت موجود ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ جواب دیتا ہوں، وہ بھی روایت موجود ہے. اور جو فرشتے والی روایت ہے فرشتے والی روایت بھی موجود ہے. بھئی اگر نبی علیہ السلام کی حیات ہے تو فرشتہ ان تک وہ درود پہنچاتا ہے نا. اگر حیات ہی نہیں ہے تو پھر وہ درود کس کو پہنچاتا ہے پھر وہ؟ اور وہ جواب کس کو دیتے ہیں؟ نبی علیہ السلام جواب کس کو دیتے ہیں؟ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ گمراہ کن عقیدہ ہے جس کو کہ یہ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ. حالانکہ قرآن میں عثمان بھائی نے بار بار وہ آیت دکھائی ہے کہ بل احیاء ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں، اور آگے پھر الفاظ ہے ولا تحسبن الذین، یہ آگے الفاظ ہیں اس کے اندر کہ ان کو آپ نے مردہ تصور بھی نہیں کرنا. ولا تحسبن الذین، وہ جو ہے نا آگے جو الفاظ ہیں اس کے اندر میں نکال لیتا ہوں یہاں سے. عثمان بھائی سورہ بقرہ کی آیت نمبر کون سی تھی؟ بل احیاء عثمان بھی ولکن لا تشعرون. آیت نمبر کتنی تھی وہ؟ 15 جی آصف بھائی میں بتا رہا ہوں نا، آگے 154 ہے. آیت دیکھیں میں اس کی یہ تشریح دیکھیں جو ہے وہ اس کی، دیکھیں اس کی تشریح میں بتاتا ہوں. ابھی جی میں ان سے حوالہ تو طلب نہیں کیا تھا. جی 154 نکالے آصف بھائی. دیکھیں کہ وہ جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے تو ان کے بارے میں جو تھے وہ شخص جو ہے راہ خدا میں جو ان میں 6 مہاجرین بھی تھے، تو وہ ان کے بارے میں کہتے تھے مات، یعنی کہ فلاں شخص مر گیا، فلاں فلاں ایسے کر کے نا وہ بات کر رہے تھے. تو ان سے دنیا کی لذتیں نعمتیں وہ ساری چلی گئیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ میں جو پڑھ رہا ہوں نا تفسیر خازن میں یہ بات ہے کہ وہ جو لوگ کہتے تھے، یہ جو لوگ کہتے تھے کہ وہ مردہ ہو گئے، وہ مر گئے، ٹھیک ہے، معاذ اللہ، کفار، نقل کفر نہ باشد. اور ساتھ وہ کہتے تھے کہ ان سے دنیا کی نعمتیں بھی چلے گئی، ان سے لذتیں بھی چلے گئی. تو اللہ نے کیا فرما دیا کہ اب ان کو تم شہید جو ہو گئے ان کو تم مردہ نہ کہو، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب تم ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ یہ رزق دیے جاتے ہیں اور یہ زندہ ہیں. اور وہ استدلال لے رہا ہے ان کی وفات کا تذکرہ کر کے کہ اب مردہ کہیں گے. اللہ کہہ رہے مردہ نہ کہو، بھائی کس کی مانے؟ اب اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کا انکار کیا، عثمان بھائی ایک آیت تو قرآن آپ کے نے یہ خلاف والی بات نکالی کی ہے نا نہیں. 154. عثمان جی بھائی ایک آیت آپ نے نکالی ہے نا 154 سورہ جی بقرہ کی. یہ دیکھیں یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی جی جی 169. اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں ان کو آپ نے مردہ تصور بھی نہیں کرنا. یہ دیکھیں یہ حسر پیدا کیا گیا ہے کلام کے اندر. اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. بتائیں مجھے، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو آپ نے مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، ان کو مردہ تصور بھی مت کرنا. یہ دو آیتیں ہیں، ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154
اور دوسری آیت یہ ہے آل عمران کی 169، اور وہ جناب دلائل ہمیں کیا دے رہے ہیں جی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں پہ فتویٰ، وہاں پہ جو دیا تھا نا خطبہ، بھائی آپ ابو کے حسن بھائی، لیے قرآن جو ہے وہ مقدم ہے آپ کے لیے، یا کہ آپ کے لیے صحابی کا قول مقدم ہے، یا نبی کا قول مقدم ہے آپ کے لیے؟ کیونکہ آپ کا عقیدہ جو گمراہ کن عقیدہ ہے وہ آپ کا اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، تو آپ بار بار بھاگ کے آپ اس خطبے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آپ یہ قرآن کی آیت کی طرف نہیں آ رہے، آپ اس حدیث کی طرف نہیں آ رہے جس میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء اپنی حیات میں زندہ ہیں، اس کی طرف آپ نہیں آ رہے، آپ قرآن کی ایک نص قطعی کا انکار کر رہے ہیں آپ، اور نبی علیہ السلام کی جو واضح حدیث ہے اس کا آپ انکار کر رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ ہے اس کو آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ آپ پیش کر کے تو اپنا باطل عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آصف بھائی یہ آیت کون سا؟ پوری پڑھی جی یہ دیجیے پوری گا۔ ہے نا، یہ والی یہاں تک، یہ دیکھیں یہ پوری ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ پوری آیت ہے یہ والی، اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ بالکل نہیں۔ پہلا لفظ جو ہے نا یہ دیکھیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں کہ ان کو مردہ تصور بھی نہ کرنا۔ دیکھیں بالکل بالکل، دیکھیں ہم جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات کا علماء جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں کہ کوئی بھی صحابی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوجا نہیں کرتا تھا، ان کو معبود نہیں جانتا تھا، کوئی ان کی عبادت نہیں کرتا تھا، تو پھر کیوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جان لے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوجتا تھا، کیوں فرمایا؟ صحابہ تو نہیں پوجتے تھے، تو اب کیا ہم ایسے الفاظ استعمال کر کے معاذ اللہ، جب کہ وہ حالت جو تھی صحابہ کی آپ کی وفات کے بعد، وہ ایک کیفیت تھی کہ جس سے وہ باہر نہیں نکل رہے تھے صحابہ، اور جب کہ ان کو ڈھارس بندہ جو ہے وہ چاہیے تھی، یا ایسے الفاظ چاہیے تھی تاکہ وہ اس کیفیت سے باہر نکلیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اوپر وہ محدثین نے کلام کیا ہوا ہے ان الفاظوں کے اوپر، جبکہ کوئی بھی صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوجتا نہیں تھا، تو کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ جان لے کہ جو کوئی آپ کی عبادت کرتا ہے، تو عبادت تو کوئی صحابی نہیں کرتا تھے۔ تو ان الفاظوں کے اوپر جو ہے وہ استدلال تطبیق یہ کی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ کہ ان کی وفات کا ذکر جو ہے وہ فرمایا گیا ہے کہ وفات جو ہے وہ ان کی اس کے اوپر اجماع کر لیا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہ وہ جنگ میں جب یہ واقعہ ہوا، افواہ پھیلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے ہیں، تو تمام صحابہ منتشر ہو گئے، اپنی اپنی جگہ چھوڑ دی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ کیا ان سے پہلے بھی رسول ہو گزرے ہیں، کیا اگر یہ شہید کر دیے جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پھر جاؤ گے؟ تو اسی آیت کو استدلال بناتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو جو ہے تطبیق پیدا کر کے محدثین نے بتایا ہے، تطبیق پیدا کر کے یہ کہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ان کو مردہ نہ کہو اور گمان بھی نہ کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن آج 1400 سال کے بعد یہ لوگ اٹھ کے، جیسے کہ ابھی میں نے اسماعیل دہلوی کی ایک عبارت ان کے سامنے رکھی تھی کہ وہ اب یہ سمجھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دن میں بھی مر کے مٹی میں مل جاؤں گا، تو اسی تناظر میں یہ عقیدہ لوگوں کے سامنے بار بار بیان کرتے ہیں کہ انبیاء مردہ ہیں، ان کو مردہ کہہ سکتے ہیں، شہیدوں کو مردہ کہہ سکتے ہیں، اولیاء کو مردہ کہہ سکتے ہیں، معاذ اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن میں لکھا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو۔ اب چونکہ وہ ڈبیٹ جو ہے نا وہ اس طرف نکل جانی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ان الفاظوں کے اوپر، تو الحمدللہ اس کا بھی جواب انہی کی کتب سے میں دے سکتا ہوں، لیکن وہ ڈبیٹ لمبی ہو جانی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے بھی ان کی اموات کے بعد فرمایا ہے، اموات کے بعد، کہ جب یہ مارے جائیں یا یعنی کہ قتل کر دیے جائیں یا شہید کر دیے جائیں، اموات کا لفظ بھی موجود ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ ان کو مردہ نہ کہو۔ تو کیا وفات کا آج بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو کیا ہم گستاخ ہو گئے ہیں؟ ہم ان کو مردہ نہیں کہتے، ہم زندہ کہتے ہیں، اور وفات کے سارے قائل ہیں، اتنی سی بات ہے۔ جی آصف بھائی۔ عثمان بھائی بس وہی بات ہے نا کہ ان لوگوں نے اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے، اور
یہ شور ڈالنے کا جو مقصد ہوتا ہے نا ان کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ بس اب جان چھڑا کے نا تو کسی طریقے سے اب نکل جائیں یہاں سے. ٹھیک ہے جی. اب پہلے یہاں پہ آتے ہی کہا جی فرعون بھی زندہ ہے. پہلے آتے ہی یہاں پہ کیا کہا پیر صاحب نے کہ فرعون بھی، وہ تو فرعون بھی زندہ ہے. یعنی کہ وہ اولیاء اللہ، شہداء اور انبیاء جو ہیں اور صالحین جو ہیں، ان کی وفات کو اور فرعون کی موت کو انہوں نے ملا دیا، ایک جیسا کر دیا. اور بعد میں مکر گئے کہ نہیں نہیں وہ تو میں نے یہ ایسے نہیں بات کی، تو میں نے ایسے کی تھی. نہیں آصف بھائی تھوڑا دیکھیں نا، تقریباً 80 وہ ہماری بات کو تسلیم کر چکے موقف ہے، اس کو پرسنٹ ہیں وہ الفاظ میں بھی اپنی شائستگی پیدا کی ہے. یہ بھی آپ ان کو کہ پہلے وہ جناب جس طرح وہ لفظ بول رہے تھے، لفظ بھی بڑا احتیاط سے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ دیکھو اب میں وفات کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں سارے، تو 80% تقریباً وہ سارے جو موقف ہے وہ تسلیم کر چکے ہیں وہ آپ کو پتہ دیا گیا عثمان بھائی کی طرف سے. لیکن یہ کہ پھر بھی کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ عسقلانی صاحب جو ہے بہتر کی طرف آئے ہیں، بہتری کی طرف. آپ کوئی ایگری بھی نہیں بھی ایگری کر سکتا میری بات سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک انہوں نے جو نہیں ہے وہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. دیکھیں نا کہ جی آ وہ جائیں گے اس یہ دن آئے سارے تھے رائے راست پہ حیات، آ جائیں گے انشاءاللہ. اصل جو اس دن آپ دیکھیں نا، اس دن حیات انبیاء کے یہ منکر ہو کے یہاں سے گئے تھے، لیکن آج وہ چلیں یہ تو مان کے گئے ہیں نا کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبور میں حیات ہیں. ٹھیک ہے جی، چاہے اس کو برزخی ہی، ہم بھی برزخی ہی مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو لیکن میں نے انہیں کہا ہے کہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے، ائمہ نے لکھا ہے کہ ان کو دنیاوی حصی زندگی بھی عطا ہے وہاں پہ، یہاں تک وہ جو ہے نا وہ ائمہ نے لکھا ہے. تو بہرحال یہ چلے ہمارے آدھے موقف کو مان گے انشاءاللہ تعالیٰ، باقی کو بھی مان جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے. نہیں دیکھیں میں یار یہ بڑی اچھا غلط بات ہے کہ ہم ان کو پورا وقت دیا ہے، 3 منٹ انہوں نے بولا، پورا وقت دیا. جب میں بولنے لگا ہوں آگے سے وہ بولنے نہیں دے رہے. میں کہہ بھی رہا ہوں کہ پلیز بولنے دو، میں نے آپ کو میوٹ اسی لیے کیا ہے، آپ بولنے دیں. لیکن مجال ہے یار، یہ تو بدتمیزی، اتنی بدتمیزی کہ میں کہتا ہوں کہ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں پھر جا کے، ایسے ایسے اس کرتے طرح ہوں گے پھر ہر جگہ پہ جا کے. اصل میں جی یہ نا وہ عثمان بھائی، مجادلے کے عادل قادیانیوں کے ساتھ بات کر کر کے نا، تو وہ مجادلے کے عادی ہو چکے ہیں اصل میں نا، اس وجہ سے وہ اس طرح سے بہیو کر رہے تھے یہاں پہ بھی آگے. حالانکہ ہم تو انہیں موقع دے رہے ہیں پورا، ہم نے تو دیکھے نا پوری بات کے اندر انہیں ایک دفعہ بھی میوٹ نہیں کیا ہے، انہیں پوری بات کرنے کا موقع دیا. جب انہوں نے شور ڈالنا شروع کیا تو پھر آپ نے نیچے اتار دیا. ظاہری بات ہے، بات تو اپنی کرنی ہے نا، ہم نے اپنی دلیل تو سامنے رکھنی ہے، اور قرآن سے اور حدیث سے ہی ہم نے جو ہے وہ دلیل انشاءاللہ تعالیٰ سامنے رکھی ہے. ہم نے کوئی بات اپنی طرف سے گھڑی نہیں ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں عثمان نے اپنے پاس سے کوئی بات کی ہے، قرآن سے اور حدیث سے سامنے رکھی ہے بات. جی جی، پھر میں نے دوبارہ بھی کہا کہ چلے ٹھیک ہے آپ اب کر لیں بات. پھر بات کر لی، میں نے کہا مجھے بولنے دے دوبارہ. 2 بار میں نے ان کو بولنے دیا، میں نے کہا ہم تو بات کر لوں. اس کا جواب تو 2 سوال پوچھا، پھر نہیں میں بولنے نہیں دینا. جی عثمان بھائی بالکل بجا فرمایا آپ نے. دیکھیں وہ یہ باتیں ساری میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس ڈبیٹ پہ، اس نشست کے اوپر جو جتنی بھی بات ہوئی ہے آج، اس میں مجھے جو ہے وہ تو ان کی باتوں سے کافی حد تک وہ بیک فٹ پہ آئے ہیں اپنی باتوں سے، اور اہل سنت کے موقف کو انہوں نے کافی حد تک تسلیم کر لی ہے. تو یہ بھی میں ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا جو انہوں نے باتیں کی نا، یہ میں کبھی بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس حد تک آئیں گے اور انبیاء کی حیات کا وہ قائل ان کو تسلیم کریں گے. اور ساتھ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روضہ پر جا کر ہم درود و سلام پڑھتے ہیں اور اس کی سماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں، اس کو بھی انہوں نے تسلیم کیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ کافی حد تک آئے ہیں، لیکن تھوڑا بہت رہ گیا ہے. چلیں ہم ان کے لیے نرم گوشائی ہمیں رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ان کے لیے ہدایت کا جو ہے وہ سبب پیدا کرے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے. جی جی، اصل میں دھوکہ آپ دیکھیں، یہ دھوکے بازی ہوتی ہے لودھی بھائی، آپ نہیں سمجھتے. یعنی کہ عقیدہ اہل سنہ کا مان کے الفاظ جو ہے وہ تحقیر والے استعمال کرنے. دیکھیں
مردہ مردہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کے نزدیک، میں ان کی کتابوں سے بتا دیتا ہوں کہ مردہ کا عثمان معنی بھائی یہ دیکھیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو نہ سنتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ وہ کچھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مردہ جو ہے وہ ان کے نزدیک تو یہ بھی ہے کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے، ان الفاظوں کے ساتھ، ان معنی کے ساتھ یہ مردہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان معنوں کے ساتھ یہ مردہ کہتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو نہ کہو مردہ۔ تو یہ اپنے معنی گھڑ کے مردہ کہہ کے امت کے اوپر شرک اور شرک کے الزام لگاتے ہیں۔ ابھی جب یہ تب بات ہو رہی تھی کہ ہم استعانت کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو مردہ کہہ رہے تھے، تو پھر اب مان کے چلے گئے ہیں کہ نہیں حیات ہیں، زندہ ہیں، اب مان کے بھی چلے گئے ہیں، لیکن کہنا مردہ ہے۔ بھائی جو لودھی بھائی، اسد بھائی، آپ بتائیں کہ حیات بھی ہوں، سنتے بھی ہوں، ٹھیک ہے، تو مردہ مردہ کہتے پھر معاذ اللہ، وہ کون سے زندہ ہوئے، کون سا سننا ہوا، یہ کون سا سننا ہوا کہ ان کو آپ حیات بھی مانے قبور میں، ان کا سننا بھی مانے، ان کا جواب دینا بھی مانے، اور پھر ان کو آپ مردہ کہیں، اور بعد میں کہیں نہیں نہیں نہیں، اصل میں نا مردہ جو ہے نا میں نے ان معنی میں لیا ہے کہ وہ وفات پا گئے۔ بھائی وفات کا کون قائل نہیں ہے؟ تو کیا امت نے آج تک کسی نے، کسی محدث نے، کسی نے یہ بات کی ہے کہ ہاں چونکہ وہ وفات پا گئے ہیں تو اب جو ہے وہ اللہ کا جو حکم ہے مردہ نہ کہو، تو اب یہ لازم نہیں آتا آپ مردہ کہہ سکتے ہیں؟ کسی محدث نے لکھا ہو؟ جی جی بالکل درست فرمایا آپ نے استاد محترم، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ بالکل 100% صحیح فرما رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سما کا جو یہ پہلے اس کی تردید کر رہے تھے سما کی، اب وہ سما کو تسلیم کر لیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بہتری تو ہے نا، میں اس پہ تو ان کے 1-2 نمبر دے دیں ان کو۔ مان جائیں گے انشاءاللہ، آگے آگے بھی آئیں گے نا، مان جائیں گے۔ تو ان سے وہ میری چلے ریکویسٹ گئے ہے۔ ہیں، میں نے ہاں حضرت جی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، محدثین کے حوالے سے 3-4 تھے، وہ میں ان کو سنانے تھے، وہ نکل ہی گئے ہیں۔ جی آصف بھائی۔ جی عثمان بھائی، میں بس وہی بات ہے کہ ہر چیز کتابوں میں، ظاہری بات ہے ہم تک کو جو عقائد پہنچے ہیں وہ قرآن و سنت اور اجماع سے پہنچے ہیں نا، یا ہمارے ذریعے ائمہ محدثین کے ذریعے ہی ہمارے تک جو عقائد پہنچے ہیں، تو ہم نے تو دیکھنا ہے کہ بھی ہمارے ائمہ نے، ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، انہوں نے کیا عقیدہ اخذ کیا ہے، اور قرآن و حدیث ہی اخذ کیا ہے نا، انہوں نے یہ تو نہیں کہ اپنے پاس ہی انہوں نے گھڑ لیا کو عقیدہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور تو یہ نیچے آپ کو کسی جو ہے مرزواتو، وہ حوالہ جات۔ اور نیچے کون ہے؟ مرزا قادیانی کے ماننے والا بھی آیا ہوگا۔ امیر سلیم آ جاؤ بھائی کون ہے؟ اوپر۔ کون ہے؟ یہ امیر سلیم آئے ہیں جی، امیر سلیم صاحب آئے ہیں جی، امیر سلیم مجھے صاحب تو آ نہیں جاؤ نظر ذرا آ رہا۔ اوپر۔ میں نے ان کو انوائٹ کیا، نیچے امیر سلیم نظر نہیں آ رہا؟ نہیں وہ نظر آ رہا تو مرزا قادیانی کا نشان ہو گیا۔ وہ ذلی بروزی میر سلیم ہے، وہ دیکھنا نیچے راجپوت بھائی نے بھی لکھ دیا وہ جعلی ہے۔ چلو جعلی ہو، اوریجنل ہو، قادیانی وہ خود کون سا اوریجنل تھا؟ وہ بھی جعلی تھا۔ آج ضیاء بھائی کی بھی ڈبیٹ تھی، صبح بھی ضیاء بھائی نے بڑے مردئی طوطے یار کی تھی ان کو۔ وہ بار بار انوائٹ کر رہا تھا عامر اوان، اپنا بھائی، بار بار انوائٹ کر رہا تھا کسی دوسری براڈ سے نا، پتہ نہیں وہ کیا سلسلہ تھا۔ بابر بھائی کو پتا ہوگا۔ بابر بھائی موجود ہیں آپ کہ ریکارڈنگ ہی کرتے رہتے ہو؟ وعلیکم السلام۔ نہیں وہ آج کی ریکارڈنگ کی بات ہو رہی، آج کی ریکارڈنگ جو ابھی پیر چسکانی آیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا۔
ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਲ। ਨਹੀਂ ਲਾਓ ਲਾਓ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਹੂ ਬਹੂ ਇੰਜ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ कोई इसमें कोई कौन सी ऐसी कोई बात है कि जिसको हम मख्फी रखें। हर चीज़ यहाँ है, बिल्कुल ऐसे। नहीं नहीं, वो वैसे ही मैंने मजाक किया था। आपकी बड़ी अच्छी खिदमात हैं, ये बड़ी ज़रूरी होता है। खुसूसन ज़िया भाई की डिबेट्स हो रही हों, उस्मान भाई की डिबेट्स हो रही हों, अबू हसन भाई की, और जितने भी हमारे मुजाहिदीन हैं। माशाल्लाह मैंने आपका चैनल अब विज़िट किया, बड़ी देखिए ज़बरदस्त आपने वर्किंग की है। सुमामा भाई, उस्मान भाई, मोहम्मद अहमद भाई, बाबर भाई, आप देखें मेरी बात सुने। क्या कोई बंदा कलमा पढ़ने वाला क्या उस हदीस का इनकार कर सकता है कि जिस हदीस के अंदर इसरा की रात जो थी, जब नबी अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा से जो है वो बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया, तो वहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम की इक्तिदा में तमाम अंबिया ने जो नमाज अदा की है, तो क्या कोई बंदा मुसलमान सिवाय मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के अलावा क्या कभी किसी मुसलमान ने 1400 साल में इस चीज़ का इनकार किया है कि वहाँ पे तमाम अंबिया अपने जिस्मों के साथ उन्होंने अपनी अब दुनियावी हयात के साथ उन्होंने वहाँ पे नमाज अदा की है नबी अलैहिस्सलाम के पीछे? क्या कोई बंदा इसका इनकार कर सकता है? कोई जवाब दे मुझे यहाँ पे आके। असल में बातें जहन में ज़रा लेट आती हैं थोड़ी सी। अब ये हो सकता है कि इस हदीस का भी इनकार कर दें, इनसे कुछ बईद नहीं है, हो सकता है ये मिर्ज़ा जूनियर जेलमी वाला मौक़िफ़ पकड़ लें, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। हालांकि उम्मत के अंदर 1400 साल में किसी ने ये नहीं लिखा कि ये मामला बरज़खी था, ये दुनियावी हयात के साथ था, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम दुनियावी हयात के साथ वहाँ पे गए हैं और नबी अलैहिस्सलाम ने इमामत की है उन अंबिया की। जी उस्मान भाई, लोधी भाई। और आसिफ भाई, इसमें मैं अभी सोच रहा था कि ये जो आपने हदीस मुबारक बयान की मिराज शरीफ का वाक़या, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी जो हयात मुबारक है उसके साथ हैं, साथ वहाँ पे तशरीफ़ ले गए। रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ते हुए देखा उनकी कब्र के अंदर। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके मुलाकात की है तमाम अंबिया से। ज़ाहिर है उनके दरमियान कोई मतलब बातचीत भी हुई होगी, सारा कुछ हुआ होगा मामलात। उनके अंबिया जो हैं वो आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू भी की होगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत भी करवाई, ठीक है ना, और उन्होंने पीछे खड़े होकर बाकायदा नमाज अदा की। ये कितना बड़ा मोजज़ा और कितनी खुली दलील है, जिसको लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं सिर्फ अहले सुन्नत के बुग़्ज़ में। ये जो जितनी भी इग्नोरेंस ये करते हैं, और जितना भी ये देखें ना, कुरान पाक में भी है कि ये लोग कुछ आयात पर अमल करते हैं और कुछ आयात को ये छोड़ देते हैं। उसका मफहूम है आयत का, यानी कि लोधी कुरान पाक को भाई ये देखें, ये मैंने एक हवाला निकाला है, ये देखिए, ये इमाम कुर्तुबी इसी आयत का तर्जमा करते, इस आयत का तफसीर करते हुए ये फरमाते हैं कि ये जो मौत होती है ना, किसी भी मिसाल के तौर के ऊपर जो अल्लाह की राह में जो शहीद कर दिए गए हैं, वो मौत उनकी इस तरह से नहीं है कि जिस तरह से कि इंसान का वजूद ही बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अदम की तरफ चला गया है। ये बाकायदा तौर पे उन्होंने यहाँ पे भी अदम का लफ्ज़ उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी अदम का मतलब है कि जब कोई शय जब होती ही नहीं, उसको अदम कहते हैं। बल्कि वो कहते हैं कि वो एक हालत से दूसरी हालत की तरफ वो मुंतकिल हो जाते हैं। ये इमाम कुर्तुबी ने इस रवायत की इस आयत की तफसीर करते हुए ये बात उन्होंने लिखी है। अब ये इमाम कुर्तुबी भी बरेलवी थे, क्या उनका भी अकीदा बरेलवियों वाला था उनका, इमाम कुर्तुबी का? जी वो बरेलवी थे जी, बरेलवी वाला की था। हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। वो भी बरेलवी थे ना, फिर इस लिहाज से ज़ाहिर है हम जो उनको फॉलो करते हैं। तमाम आइमा मुहद्दिसीन हमारे सर के ताज हैं। अच्छा, फिर देखें, वो कहते हैं जनाब कोई बात नहीं, इब्ने तैमिया को छोड़े, मैं जनाब इधर की बात कर रहा हूँ, उधर की बात कर रहा हूँ। हालांकि हम तो अपने आइमा मुहद्दिसीन को जो है वो तो सर आंखों पे बिठाते हैं, और उन्हीं की बातें जो उन्होंने कुरान पाक को समझा। देखें ना, आइमा मुहद्दिसीन ने
جیسے حضرت امام بخاری تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے استادوں سے سیکھا، انہوں نے اپنے استاد سے سیکھا، صحابہ تک پوری ایک چین ہے، ٹھیک ہے۔ محدثین وہی بیان کرتے ہیں جو قرآن و سنت بیان کرتا ہے، اور اسی فہم کو لے کے ہم لوگ چلتے ہیں۔ اگر ہر بندہ اپنا فہم انجیکٹ کرنا شروع کر دے قرآن و سنت کے اندر، جس طرح بڑا مرزا قادیانی اور چھوٹا مرزا منگول چھوکرا کرتے ہیں، تو پھر تو جناب ہر بندے کی علیحدہ علیحدہ ایک قسم کی دکان کھل جائے نا۔ تو اسی لیے تو حکم ہے کہ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ منسلک رہنا چاہیے، اور جماعت کا جو فہم شروع سے چلتا آ رہا ہے صحابہ کا فہم، اسی فہم کو لے کے جو ہے وہ انشاءاللہ قیامت تک جو ہے وہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور وہی اہل سنت جماعت ہے بے شک۔ جی محمد احمد بھائی اب آپ کیا فرمائیں؟ یہ ایک میں ابھی ایک اور بھی حوالہ میں پڑھ رہا تھا، تو اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو انبیاء، صالحین، اولیاء، شہداء جو ہیں نا، ان کی جو حیات ہے نا موت کے بعد، وہ پہلے سے بھی اقوا ہوتی ہے۔ یہ میں نام نہیں یہاں پہ لوں گا، یہ کنہوں نے یہ جو ہے یہ اپنے دارالفتہ کے پیج پہ یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، جی بالکل ٹھیک ہے جی۔ بالکل، یہ بڑی زبردست بات ہے، یہ بھی آپ کو میری یاد آئی، لیکن جی یہ جی جی بالکل صحیح بات ہے، اور میں ہاں سمجھ گیا جی ہوں جس ہفتہ پہ وہ لکھا ہوا ہے۔ جی جی۔ مجھے تو آصف بھائی ابو حسن بھائی یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ صرف دیکھیں ایک جو اہل سنت جماعت ہے نا اس کے بوجھ کے اندر یہ باتیں کی جاتی ہیں، حالانکہ ان کو متعدد بار جو ہے ہمارے ائمہ محدثین، ہمارے آج کے علماء بھی، ہمارے گزشتہ علماء بھی، تمام علماء جو ہیں ان باتوں کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنی موٹی کتابیں جو ہیں وہ لائبریریوں میں ایک ایک ٹاپک پہ پڑھی ہوئی ہے، اور ان کو جوابات دیے جا چکے ہیں، لیکن پھر یہ وہی اعتراضات کرتے ہیں۔ بغض ہے نا، ضد ہے نا، بس اپنا سمامہ بھائی، لودھی بھائی، ضد ہے نا۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے بھائیوں کا؟ اچھا یہ جو جی بات کر محمد رہے احمد بھائی کیسے ہیں؟ بس اللہ کا شکر، آپ سنائیں آصف بھائی، سمامہ بھائی، آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا وہ یہ میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا، انہوں نے کہا تھا